بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم گاہے بگاہے اپنے مسلمان بھائیوں کو ایسے فتنوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں جن کو دیکھ کر سن کر مسلمانوں کے بنیادی اساس اعتقاد میں یا عمل میں کوتاہی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری ایک شرعی دینی ذمہ داری ہے۔ آج ہم آپ کو جس فتنے کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور ان مذہب کے ڈاکوؤں کے بارے میں آپ کو نشاندہی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج ہم جس فرقے کا ذکر کریں گے اس کو فرقہ گوہریہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کو انجمن سرفروشان اسلام۔ اس فرقے کا بانی گوہر شاہی ہے، جس نے اپنے تحریروں اور اپنے تقریروں کے ذریعے اپنے جن گمراہ کن عقائد و نظریات، مجاہدوں اور ریاستوں کے نام پر جن مغلظات اور خرافات کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے عقائد و نظریات، اس کے بتائے ہوئے تصوف کے جو نظریات ہیں وہ سراسر قرآن، حدیث، امت کے جمع جو مسالک ہیں ان سے ہٹ کر اپنا ایک انداز ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخیاں ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ اولیاء کرام، ان سب کے بارے میں اس نے اپنے خرافات اور مغلظات بکے ہیں۔ اسی طرح اس نے شیعوں کے عقیدے سے کچھ مواد لیا ہے اور موجودہ قرآن کو ناقص قرار دیا ہے۔ مسلمانان عالم کو اس فتنہ عظیم کے شر سے محفوظ رکھنے کے غرض سے ہم ان کے عقائد کا ایک نمونہ آج آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان بندوں کی بھی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے جو موجودہ دور میں ملک عزیز پاکستان کے طول و عرض میں، سیاست میں، عدلیہ میں، حتیٰ کہ ہمارے دفاعی اداروں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ جو گوہر شاہی ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ہاتھ اٹھایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پکڑ رہا ہوں، جب ہاتھ منہ کی طرف لایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے منہ میں چلا گیا ہے۔ یہ اس کا ایک کتاب ہے، روحانی سفر، اور اس میں اس نے یہ بات صفحہ نمبر 27 پر لکھی ہے۔ ایک دوسری جگہ پر روشناس نامی کتاب کی صفحہ نمبر 17 پر لکھتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ خود کو دیکھوں، سامنے جو عکس پڑا تو ایک روح بن گئی، اللہ اس پر عاشق اور وہ اللہ پر عاشق ہو گئی، اور یہ وہ اپنے آپ مراد لیتا ہے، العیاذ باللہ۔ تیسری اسی کتاب روشناس نامی کتاب کی صفحہ نمبر 7 پر کچھ اشعار اس نے لکھے ہیں، وہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ کیا ان اشعار کے ہوتے ہوئے، لکھتے ہوئے آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟
پہنچ سکے گا نہ ہرگز تو اس شاہ راہ کے بغیر کہ خدا بھی چل نہیں سکتا قانون خدا کے بغیر۔ اس نقطے کی تلاش میں طالبوں کی عمر برباد ہوتی ہے، خدا کی قسم اس نقطے سے مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے، العیاذ باللہ۔ اشعار اس نے اپنے روشناس نامی کتاب کے مختلف صفحات پر لکھے ہیں۔ ایک جگہ پر نماز کی حقیقت اور اقسام بیعت کے بارے میں اس کی عبارت ہے: ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، العیاذ باللہ۔ یہ اللہ رب العزت کے عالم الغیب و شہادہ ہونے کی نفی ہے۔ ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کہ اللہ مذکر ہے اور اس کا روپ صورت بھی مذکر ہوگا۔ یہ 1997 میں جو کراچی کا جو ماہ نامہ روشن جولائی 1997 میں اس نے یہ عبارت لکھی ہے۔ ایک اور جگہ پر اسی رسالے میں یہ بھی جولائی 97 کی رسالہ صفحہ نمبر 13 پر لکھتا ہے کہ رب داڑھیوں میں نہیں بلکہ یقین کرو کہ وہ مذہب میں بھی نہیں، وہ تو دلوں میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین کی پیروی کرنا، دین کا اتباع کرنا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، سنت کی پیروی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو گئی، 15 دن بات چیت جاری رہی۔ یہ گویا کہ اپنے آپ کو پیغمبر ظاہر کر رہا ہے۔ جب محبت اللہ کے دل میں آ جائے تو اگر مذہب میں نہ بھی ہوا تو بخشا جائے گا، یعنی اگر اسلام نہ بھی لائے اور محبت کا دعویٰ کرے تو گویا کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو وہ کافر کی بخشش کا بھی قائل ہے، اللہ کی محبت ہی کافی ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ پر لکھتا ہے سالانہ گوہر یعنی 1997-98 کے میں یہ لکھتا ہے کہ اگر اللہ آپ میں سما جائے اور اگر آپ مسلمان ہیں تو ولی کہلائیں گے، اگر سکھ ہیں تو آپ گرو کہلائیں گے، اور اگر عیسائی ہے تو سینٹ کہلائیں گے۔ یہ اس کی عبارتیں ہیں جو اس نے اللہ رب العزت کی شان میں یہ باتیں کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں گستاخیاں کی، اس کا بھی ایک نمونہ دیکھ لو۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ رات کا پہلا ہی حصہ تھا، دیکھا کہ ایک سانولے رنگ کا آدمی سر سے ننگا میرے سامنے موجود ہے، گلے میں تختی پڑی ہوئی ہے جس پر بغیر زیر و زبر کے محمد لکھا ہوا ہے، العیاذ باللہ۔ آواز آئی یہی رسول اللہ ہے، سجدہ تعظیمی کرو۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ رسول اللہ تو نوری ہیں، یہ سانولے کیوں ہیں؟ جواب آیا تیرا دل ابھی سیاہ ہے، سیاہ آئینے میں سفید بھی سیاہ دکھائی دیتا ہے۔ اٹھنا چاہا لیکن معلوم ہوا کہ جسم پر سخت گرفت ہے اور سر پر وہی سایہ مسلط ہے۔ یہ گویا کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے مرتبے کا سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دروازے پر وہ بھی گلے میں تختی لٹکائے۔ یہ بھی اس کی کتاب روحانی سفر کے صفحہ نمبر 21 پر اس نے لکھا ہے۔ ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کہ میرے مرشد نے تجھے دھوکہ دینے کی بڑی کوشش کی لیکن تیرا مرشد کامل تھا جس نے تجھے بچا لیا۔ میں نے کہا میرا مرشد کون ہے؟ اس نے کہا جس سایہ سے تجھے ہدایت ہوئی وہ تیرا مرشد تھا، اور جس کی وجہ سے تجھے بدگمانی ہوئی وہ میرا مرشد ابلیس تھا، جو تیرے مرشد کے روپ میں پیشاب میں نظر آیا تھا، جو مصنوعی یا رسول اللہ بن کر آیا تھا، وہ بھی میرا ہی مرشد تھا، اور اس وقت جس نے تجھے سجدہ ابلیس سے بچا لیا وہی تیرا مرشد تھا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت پہلی والی عبارت میں ذکر کی ہے اس کو گویا کہ شیطان سے تعبیر کرتا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صورت مبارک میں شیطان بھی آ سکتا ہے۔ حالانکہ صریح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ خواب میں مجھے دیکھیں تو آپ نے گویا کہ مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے صورت کو نہیں اپنا سکتا۔ قرآن کریم کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے نہیں ہیں بلکہ 10 پارے اور ہیں۔ جب ہم اللہ کو پانے کی غرض سے لال شہباز قلندر کے دربار میں پر آئے، یہاں انہوں نے اللہ دکھایا، باطنی مخلوقات سامنے آ گئے اور وہ 10 پارے بھی سامنے آ گئے۔ 30 پارے عام لوگوں کے لیے، ان کے لیے سفید کاغذ، اور وہ 10 پارے خاص لوگوں کے لیے، ان کے لیے سفید دل لگانا پڑتا ہے۔
تم 30 پاروں پر ایمان رکھنے والے شریعت محمدی سے واقف ہو اور 10 پارے شریعت احمدی سکھاتے ہیں۔ یہ یہاں آ کر اس نے اپنے اس غلاظت باطنہ کو ظاہر کر دیا ہے جو اس کے قادیانی ہونے پر دلیل ہے۔ اب اس کی کچھ دوسرے عبارات پڑھو، پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے۔ بقول دجال گوہر شاہی قرآن کے 30 پاروں میں ہے کہ ان 10 پاروں میں ہے نماز نہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ پانی تیرے اندر چلا گیا تو تیرا روزہ ٹوٹ گیا، تو کھاتا پیتا رہ تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گویا کہ عبادات ظاہر منکر ہے۔ حج کے بارے میں کہتا تو حج کر، تو حج کو کیوں جاتا ہے؟ حج تیرے پاس آئے گا۔ اللہ دور ہے، اللہ نہیں دیکھتا، اللہ کبھی خواجہ بن کر اور کبھی داتا بن کر آتا ہے۔ اس سے یہاں یہ بریلویت ظاہر کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بندہ قادیانی ہے۔ قرآن کے ان 10 پاروں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھی حضرت علی کو دے دی، انہوں نے پہن لی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ معراج پر گئے، دیکھا کہ وہی انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں بھی پہنی ہوئی ہے۔ یہ جامع مسجد نور ایمان میں اس نے یہ خطاب کیا۔ ہم نے ان 10 پاروں میں مہدی کی یہ نشانی پڑھی کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر مہر نبوت تھی، اسی طرح مہدی علیہ السلام کے پشت پر بھی مہر نبوت ہوگی۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس کی گستاخیاں کچھ نمونے کے طور پر سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیعت کیا ہے کیونکہ ہمارے ایمان ہے کہ آپ حیات النبی ہیں، تو ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم کہیں اور جا کر بیعت ہوں، یعنی کسی اور پیر کی ضرورت نہیں ہے، وہیں جا کر کرنا چاہیے۔ اور آدم علیہ السلام اس نفس کی شرارت سے اپنی وراثت یعنی بہشت سے نکال کر عالم ناسوت میں جو جنات کا عالم تھا پھینکے گئے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس میں محمد کے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تو خیال ہوا کہ یہ محمد کون ہے؟ جواب آیا تیرے اولاد سے ہوں گے۔ نفس نے اکسایا کہ تیرے اولاد سے ہو کر تجھ سے بڑھ جائیں گے، یہ بے انصافی ہے۔ اس خیال کے بعد آپ کو دوبارہ سزا دی گئی۔ اب یہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور خاص کر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جس سے حسد اور بغض حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ مستانی نے کہا کہ بھٹ شاہ والے مجھے حکم دے گئے ہیں کہ اس کو روزانہ 1 گلاس الائچی ڈال کر بھنگ پلایا کرو۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیوں یا نہ پیوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کچھ بزرگوں کے حالات کتابوں میں پڑھے تھے کہ وہ ولایت کے باوجود کئی بدعاتوں میں مبتلا تھے، جیسے سمن سرکار کا بھنگ پینا، لال شاہ کا نسوار اور چرس پینا، سدا سہاگن کا عورتوں سا لباس پہننا اور نماز نہ پڑھنا، امیر کلاں کا کبڈی کھیلنا، سعید خزاری کا کتوں کے ساتھ شکار کرنا، خضر علیہ السلام کا بچے کو قتل کرنا، قلندر پاک کا نماز نہ پڑھنا، داڑھی چھوٹی اور مونچھیں بڑی رکھنا، حتیٰ کہ رقص کرنا، رابع بصری کا طوائف بن کر بیٹھ جانا، شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک ولی کا ننگے تن گھومنا۔ لیکن سخی سلطان باہو نے فرمایا کہ بدعتی فقیر دوزخ کے کتے ہیں، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ بامرتبہ تصدیق اور نقالیہ زندیق ہیں۔ مجھے ما سوائے باطن کے ظاہر میں کچھ بھی تصدیق کا ثبوت نہ تھا۔ خیال آیا کہ کہیں پی کر زندیق نہ ہو جاؤں، پھر خیال آیا کہ اگر بامرتبہ ہوا تو اس لذیذ نعمت سے محروم رہ جاؤں گا۔ آخر یہی فیصلہ کیا تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں، اگر رات کی طرح لذیذ ہوا تو واقعی شراب طہور ہی ہوگا، اور پھر شاید کہ بھنگ پی لیا ہو۔ یہ بندہ ہے۔ بہت سارے خرافات ہیں، کسی اور ویڈیو میں ان کا تذکرہ بھی کروں گا۔ یہ سب کفر ہے اور ہم نے بطور نقل کے ذکر کیا ہے، اور نقل کفر نہ باشد۔ اب یہ بندہ ہے کون؟ یہ جو میں تصویر لگا رہا ہوں یہ بندہ ہے۔ اس کے بے شمار ویڈیوز یوٹیوب پر، فیس بک پر آتے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کی زبان تو سمجھتے نہیں ہیں، اگرچہ اردو میں بولتا ہے، لیکن اس طرح کنایوں اشاروں میں کہ صحیح علم رکھنے والا اس کی جو کفریہ عقائد ہیں ان کو بھانپ سکتا ہے۔ یہ اصل میں قادیانی ہے اور قادیانوں کا سرغنہ ہے۔ یہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں سے یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے
اور لوگوں کو کفر تصوف کے نام پر اور جو ہے عقائد کے اعتبار سے ایک گن اس نے پھیلایا ہوا ہے۔ تمام مسلمانوں سے ہماری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دوسرے مسلمانوں کو اس طرح کے جو خرافات اور بدعقیدگی اور کفریہ ویڈیوز ہے ان سے بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔